مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا باپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے، اس مبارک دن کے لیے۔ اس دن کو یسوع مسیح کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک ایسی خوبصورت میراث جس کا کوئی ثانی نہیں ہے ہمیں عطا کی۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان ساری باتوں کے لیے، یسوع مسیح کے لیے، یسوع مسیح کی محبت کے لیے، اس بڑی قربانی کے لیے جو اس نے ہمارے لیے دی۔ یہ خدا باپ کا پلان ہے، یہ خدا باپ کا منصوبہ جو ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے اور ہماری نجات کے لیے ہے۔ اس نجات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، اس منصوبے کے لیے خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور اگر یسوع مسیح نہ آتا تو ذرا سوچو ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ کلام خدا ہمیں کیسے دیکھتا ہے کہ تم کوئی امت نہ تھے، کوئی قوم نہ تھے، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، لیکن اب تم پر رحمت ہوئی ہے، تم شاہی کانوں کا فرقہ ہو۔ او ہاللویا! اس خوبصورت برکت کے لیے، اس خوبصورت میراث کے لیے جو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، او میری بہنوں، میرے بچوں، یہ میراث ابدی میراث ہے، یہ میراث کبھی نہ ختم ہونے والی میراث ہے۔ یہ ایک ایسا فضل ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ ایسا فضل ہے کہ جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا صرف وہی اس فضل سے فیض یاب ہوگا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور پاک روح کے لیے بھی شکر گزاری کریں جو ایک عظیم استاد ہو کے اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں ہر روز گائیڈ کرے، ہر روز سکھائے، ہر روز نئی نئی باتیں سکھائے۔ یہ جو میں آپ کو ہر روز یسوع مسیح کے لیے، پاک روح کے لیے، یسوع کے پاک خون کے لیے اور خوبصورت خدا کے کلام کے لیے جو ہماری جاگیر اور میراث ہے، شکر گزاری کرنے کے لیے کہتا ہوں، آپ یقین کریں ہم نے ان باتوں کے لیے شکر کیا ہی نہیں۔ ہم تو دنیاوی باتوں کے لیے خدا کے حضور بڑے شکر کرتے رہے، لیکن ان باتوں کے لیے بیسکلی یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو قائم رہنے والی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ان کے لیے شکر کرنا تو بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے تو جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ ان کے لیے تو ہر سانس کے ساتھ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی شکر گزاری ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ کیونکہ یہ برکت ہمیشہ قائم رہے گی تو شکر گزاری بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کے لیے ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا، یہ دن ہماری زندگی میں بخشا، ہمیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم اس کی حضوری میں جھک سکیں۔ تو آج خداوند کے کلام میں سے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کل جو باتیں ہم سیکھ رہے تھے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، تو آج میں پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس فرماتا ہے افسیوں 5 باب کی 7ویں آیت، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ ہوتا کبھی کبھی ایسا ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کرتے، ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جو شراکت ہے نا، وہ برابری ہوتی ہے۔ شراکت کا مطلب ہی برابری ہے۔ جب آپ گناہ کرتے نہیں ہیں تو آپ گناہ کرنے والوں میں شریک بھی نہ ہوا کریں، بلکہ کلام میں خدا فرماتا ہے کہ ان پر ملامت کیا کرو۔ اگر آپ گناہ کو گناہ نہیں کہتے، اگر آپ گناہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑتے، اگر گناہ کرنے والوں سے آپ دور نہیں ہوتے، تو کلام میں خدا فرماتا ہے ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ اور اگر تم دنیا کی طرح زندگی بسر کرو اور کہو کہ ہم خدا کے بیٹے بھی رہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔
پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ آمین۔ ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ داؤد کیا زبردست کہتا ہے کہ میں ان کے سوادلے کھانے نہیں کھاؤں گا، میں ان کے سے تپاون نہیں تپوں گا۔ ہم ہر کسی کے شریک ہو جاتے ہیں۔ کلام خدا فرماتا ہے پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے۔ ہم نے گناہ میں زندگی گزاری ہے، ہم گناہ میں تھے، لیکن اب ساری زندگی اگر بندہ گناہ کرے، کلام کو قبول کرنے، یسوع کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے سایہ کی وادی میں سے، تاریکی میں سے نکلنا اور تاریکی میں سے نکل آنا۔ اور اگر تاریکی میں سے نکل جانے کے بعد بھی نور میں آ کر بھی ہمارے اندر تاریکی موجود ہے، نفرت موجود ہے، حسد، کینہ، بغض موجود ہے، اگر تاریکی میں سے نکلنے کے بعد بھی ہمارے اندر انا پرستی ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے، ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، شوہر کا بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بیٹوں کا ماں باپ کے خلاف، ماں باپ کا بچوں کے خلاف، بیٹیوں کا باپ کے خلاف، بہو کا ساس کے خلاف، ساس کا بہو کے خلاف، نوکر کا مالکوں سے حسد، مالکوں کا نوکروں پر ظلم، زیادتی۔ اگر آج تاریکی میں سے نکلنے کے بعد بھی ہمارے رویے، ہمارے کردار میں سے یہ بدبو آتی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اس سورنے کی مانند ہیں جو نہلائے جانے کے بعد پھر دوبارہ دلدل میں جاتی ہے، یا اس کتے کی مانند جو کہہ کر کے دوبارہ کھاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، خداوند کے کلام میں کوئی لچک نہیں ہے۔ گناہ کرنے پر فوری سزا ہے۔ گناہ گار سے خدا پیار کرتا ہے، گناہ سے پیار نہیں کرتا۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو پھر یاد رکھیں کہ آپ خدا کی محبت سے دور ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں گناہ ہے، وہ بیٹے کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، تو لکھا ہے کلام خدا میں کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے تو ایوب ہر روز اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے قربانیاں دیتا تھا۔ کہتا تھا ان سے بھول چوک نہ ہو گئی ہو، کوئی غلطی سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو ان سے۔ تو ہم نے اپنے گھر کو لکھا ہے کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہمارے پورے گھرانے کو نجات پانی چاہیے۔ لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے ہیں، کیونکہ اب جہاں ہماری زندگی ہے، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ اور زندگی کو مذاق نہ سمجھیں۔ ابلیس زندگی کو مذاق بنا کے مذاق میں ہم سے کھیلتا رہتا ہے اور ہم سے کھیل جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائف کو سیریس لیں۔ ایسی نوکری کر کے آ گئے، تھک گئے، اب چرچ نہیں جا سکتے، دعا کا ٹائم نہیں ہے، کلام نہیں پڑھ سکتے، طبیعت بڑی خراب ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی۔ کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤ گے نا، اور کیا ہو جائے گا؟ گھر رہ کے بھی تو ماری جانا، کیوں نہ ہو کہ بندہ خدا کی حضوری میں آ جائے۔
تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا کی حضوری کو اور رفاقت کو اہمیت دیں، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ ہاں جی، اب خداوند میں نور ہو۔ میں نور میں چلوں گا، خداوند کے ساتھ چلوں گا۔ اب میں نور میں ہوں تو مجھے نور کے فرزندوں کی طرح کہتا ہے چلنا چاہیے، نور کے فرزندوں کی طرح چلنا چاہیے۔ نور کے فرزند وہ ہوتے ہیں جو ٹھوکر نہیں کھاتے۔ یوسف جو مثل مسیح ہے، نور کے فرزندوں کے لیے ایک اچھی اگزامپل ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس پر ظلم کیا، اس کے اپنوں نے اس پر ظلم کیا، اس پر غیروں نے ظلم کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس تاریکی میں نہیں جانے دیا، جبکہ اپرچونٹی بھی تھی، موقع بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو اس تاریکی میں گرنے نہیں دیا۔ یہ ہے نور کے فرزندوں کا کام۔ ہم یہ جہان چھوڑ نہیں سکتے، ہم لوگوں کو تاریکی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دوبارہ تاریکی میں گر نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو نکالنے کے لیے ہم خود تاریکی میں گر جائیں۔ ہم تاریکی تھے، ہم نے گناہ دیکھا ہے، ہم تاریکی میں گناہ میں زندگی گزارتے تھے، گناہ کی جو لذت ہے، گناہ کا جو سواد ہے وہ ہم نے لیا ہے۔ اب ہمیں گناہ سے باز آنا ہے، اب ہمیں راست بازی کی زندگی جینی ہے، کیونکہ جو نور کا پھل ہے نا، نور کی پہچان، نور کا پھل، ہر طرح کی نیکی، بدی کے بدلے بھی نیکی، برائی کے بدلے بھی اچھائی۔ کوئی آپ کا کتنا ہی نقصان کر دے، آپ نے بدلے میں نیکی کرنی ہے، کیونکہ نیکی کا اجر ہے، کیونکہ آپ نیکی کے لیے بلائے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو نیکی کے لیے بلایا گیا ہے، اس لیے آپ کو نیکی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ کہہ رہا ہے ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ آپ جو تاریکی میں سے نکلے ہو، آپ کو سچائی، نیکی اور راست بازی، یہ وہ تین کام ہیں جن پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو، کسی نے آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ دلا دیا ہو، کوئی کتنا ہی آپ کے خلاف آپ کی انسلٹ کر چکا ہو، لیکن پھر بھی کلام خدا فرماتا ہے کہ تم نے نیکی، سچائی اور راست بازی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یسوع مسیح کو تکتے رہو، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جب بھی کوئی آپ کو دکھ دے تو یسوع مسیح کو یاد رکھنا کہ یسوع مسیح نے میری خاطر دکھ سہے، اور وہ یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ ہر ایک دکھ کے بعد سکھ ضرور آتا ہے، ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آج آپ کے دن اوکھے ہیں، مشکل ہے، تو خدا آپ کو اس مشکل سے نکالے گا، لیکن مشکل کا مطلب یہ تو نہیں کوئی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچا دے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بدلے میں اپنا پھل چھوڑ دیں۔ کبھی آپ نے پھلدار درختوں کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن دیکھا تو ہوگا، پنجاب کے لوگوں نے زیادہ دیکھا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو کہ کسی نے پھلدار درخت کو، بیر کو، مالٹے کو، آم کو، کسی بھی پھلدار درخت کو
پتھر مارے ہوں اور اس درخت نے بھی آگے سے پتھر پھینکے ہوں، لوگ جتنے مرضی پتھر ماریں وہ آگے سے پھل ہی دیتا ہے، کیونکہ پھل اس کی صفت ہے، پھل اس کی پہچان ہے، پھل اس کی فطرت ہے۔ یا کوئی پھلدار درخت کو ڈنڈے مارے، بڑے بڑے ڈنڈے مارے، تو پھل بھی آگے سے ڈنڈے دے، پھل کے پاس تو بہت ڈنڈے نا، وہ بھی ڈنڈے توڑ توڑ کے ان کو مارے۔ کبھی ایسا سنا آپ نے، دیکھا؟ نہیں۔ ڈنڈے مارو، پتھر مارو، ان کی ڈالیاں توڑ دو تو ڈالیوں کے ساتھ بھی پھل ہی ملے گا آپ کو۔ پتھر مارو پھر بھی وہ پھل دیں گے، ڈنڈے مارو پھر بھی وہ پھل دیں گے، کیونکہ ان کی فطرت میں پھل دینا ہے۔ تو ایک کرسچن کی فطرت میں نیکی، راست بازی اور سچائی ہونی چاہیے۔ انجام کوئی بھی ہو، ہمیں اپنا پھل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی، آپ اس کو ایسے پڑھیں، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی راست بازی، ہر طرح کی سچائی، ہر طرح سے سچائی، یہ نور کا پھل ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا باز تھوڑی آتی، دنیا کچھ بھی کہے، لیکن آپ کو اپنی سچائی، راست بازی اور نیکی نہیں چھوڑنے۔ اگر ایماندار نے پھل چھوڑ دیا، پھل چھوڑنے کا مطلب ہے اپنی پہچان چھوڑ دینا، تو ہم لوگوں کے لیے، لوگوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اپنی وہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، اپنی فطرت، نیچر تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یا ایسا ہو آندیاں طوفان چلے ہوں تو بدلے میں درخت نے پھل پھینکنے کی بجائے پتھر پھینکنے شروع کر دیے ہوں۔ نہیں نا، آندیاں چلیں، طوفان آئے، جیسے بھی حالات آئیں، پھلدار درخت پھل ہی دیتا ہے۔ لوگ ڈنڈے ماریں، ظلم کریں، پتھر ماریں، لیکن وہ پھل ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں پھل ہے۔ ایک کرسچن جب لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو عادتیں چینج نہیں ہوتی میرے پیارو، عادتیں چینج نہیں ہوتی، فطرت کے چینج ہونے کا نام کرسچینٹی ہے۔ اگر آپ کی فطرت ہی چینج نہیں ہوئی، کئی لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں یہ دی فطرت ہے، فطرت ہی تو چینج ہونے کا نام مسیحیت ہے۔ آپ کی فطرت چینج ہو اور آپ کی فطرت پھلدار ہو اور نوروں کا پھل لگے آپ کو، آپ میں ذرا بھی تاریکی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے خدا میں تاریکی نہیں ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پاک خداوند اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں ہر طرح کی نیکی کا پھل لگے اور تاریکی ان کے اندر سے جاتی رہے، تاریکی کی سوچ جاتی رہے، انہیں ہمبل، حلیم اور فروتن بنا یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ اور خداوند خدا ان کو تیرے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ آمین، آمین۔